السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ اب تک پورے ملک سے جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کو کتنی ای میل موصول ہوئی ہے۔ نیز اس ویڈیو میں کچھ لوگوں کی غلط فہمی کو بھی دور کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ بہت سے مسلمان جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی تک ای میل بھیجنے کی اس مہم کو لے کر غلط فہمی کا شکار ہے، لہذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ سامعین کرام، آپ سے ایک گزارش ہے کہ ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجئے، شکریہ۔ محترم سامعین کرام، ہم سب جانتے ہیں کہ وقف ترمیمی بل 2024 اپنے مشمولات کے اعتبار سے خطرناک اور نقصان دہ ہے۔ 1995 میں بنائے گئے وقف ایکٹ میں تبدیلی اور ترمیم کے نام پر لائے گئے اس بل میں جو دفعات شامل کی گئی ہے، ان کے پیش نظر یہ سمجھنا آسان ہے کہ حکومت کی نیت کیا ہے اور آنے والے دنوں میں وہ کیا کرنا چاہتی ہے۔ ملک میں پھیلی ہوئی وقف جائیدادیں مسلمانوں کا قیمتی سرمایہ ہے، لہذا آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے ای میل بھیجنے کے سلسلے میں ماہرین قانون، وکلاء اور ملک و ملت کے نبض پر ہاتھ رکھنے والے علماء اور دانشوروں سے مشاورت کے بعد یہ مہم شروع کی ہے۔ یہ کوئی عجلت یا جذباتیت میں لیا گیا فیصلہ نہیں ہے، اس کے پورے پس منظر اور پیش منظر کو سمجھ کر پھر فیصلہ کیا گیا ہے، اور اللہ کا کرم ہے کہ یہ مہم بڑی حد تک کامیاب اور مؤثر ہے۔ یہاں یہ بات بھی واضح کر دینا ضروری ہے کہ بورڈ نے صرف ای میل کے ذریعے رائے بھیجنے پر اپنی توجہ مرکوز نہیں کی ہے، بلکہ اپوزیشن پارٹیز کے سربراہوں اور حکومت کے حلیف پارٹیز کے لیڈران سے ملاقات کا سلسلہ بھی جاری رکھا گیا ہے۔ اسی طرح ہر علاقے کے ارکان پارلیمنٹ سے ملاقاتیں بھی کی جا رہی ہیں اور تحریری یادداشتیں بھی پیش کی جا رہی ہے، تاکہ اس متنازعہ اور نقصان دہ بل کے مضر پہلوؤں سے ان کو واقف کرایا جائے، اور اگر دوبارہ یہ بل پارلیمنٹ میں پیش ہوتا ہے تو ابھی سے اس کے نامنظوری کیے جانے کی راہ ہموار کی جائے۔ اس لیے مسلمانان ہند کسی تذبذب یا تردد یا غلط فہمی میں پڑے بغیر بورڈ کے اس مہم کا بھرپور ساتھ دے اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنی رائے جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کو نہیں بھیجی ہے تو ضرور بھیج دے، اور اگر اگلے مرحلے میں کسی تحریک کی ضرورت پڑے تو اس تحریک کے لیے بھی تیار رہے کہ زندہ ملتوں اور قوموں کو اپنے حقوق کے حصول کے لیے قربانی بھی دینی پڑتی ہے اور مشکلات اور مصائب سے پنجہ آزمائی کی راہ پر چلنا پڑتا ہے۔ حالات اگرچہ کہ ناموافق اور ناخوشگوار ہے، مگر ہمیں اپنی سی کوشش جاری رکھنی ہوگی اور مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا، دل میں یہ یقین لیے ہوئے کہ یہ حالات زیادہ دیر رہنے والے نہیں ہیں اور ظلم کی تاریکیوں اور اندھیروں کے بعد صبح روشن کا طلوع ہونا ایک زندہ حقیقت ہے۔ لہذا کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے، دست فلک میں گردش تقدیر تو نہیں، دست فلک میں گردش ایام ہی تو ہے۔ محترم سامعین کرام، جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کو رائے دینے کی آج آخری تاریخ ہے اور اب تک مورخہ 13 ستمبر 2024 بروز جمعہ دوپہر 12 بجے تک پورے بھارت سے 2,30,00,000 سے زیادہ مسلمانوں کی رائے جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کو پہنچ چکی ہے، الحمدللہ۔ سامعین محترم، واضح رہے کہ جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کو رائے دینے کی آج آخری تاریخ ہے، اس لیے جو لوگ اب تک رائے نہیں دے سکے، ای میل نہیں کر سکے، وہ آج اور ابھی ضرور ای میل کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی مدد فرمائے، ہر شر کو ہم سے دور کر دے، ہر خیر سے نوازے، اس نقصان دہ وقف ترمیمی بل کو ہم پر مسلط نہ ہونے دے، آمین۔